بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، ہم ذی الحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چند ایام کے بعد قربانی کے ایام آنے والے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک ایام ہیں۔ کئی ساری عبادتیں ہیں جو ان ایام میں ہم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو ان ایام میں کی جانے والی عبادتیں دیگر ایام میں کی جانے والی عبادتوں سے کہیں زیادہ محبوب ہیں۔ ان ایام میں جو اہم ترین عبادتیں ہم کرتے ہیں، ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے قربانی۔ قربانی سے متعلق الحمدللہ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، ان کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، بہت سارے اہم مسائل پر بات ہو چکی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں قربانی سے متعلق دو اہم مسئلوں پر توجہ دلانا چاہوں گا، اپنی بھی اور آپ لوگوں کی بھی۔ اور وہ دونوں مسائل ایسے ہیں جن میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی جانب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اور قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے۔ یہ عبادت ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے مال کے ذریعہ سے یہ عبادت پیش کرتے ہیں۔ جس طرح سے دیگر تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے اخلاص یہ شرط ہے، اسی طرح سے قربانی کی قبولیت کے لیے بھی اخلاص شرط ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو ہماری اس عبادت کا مقصد فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی رضا جوئی ہو، فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ ہماری اس عبادت کے پیچھے ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم دنیا والوں سے واہ واہی لوٹنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا والے ہماری تعریف کریں، ہم اس لیے قربانی کر رہے ہیں تاکہ دنیا والے ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں انسان نے تو بہت اچھا بکرے کی قربانی دی ہے۔ اگر ایسا کوئی جذبہ کسی کے اندر ہے تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اور ایسے آدمی کی عبادت، چاہے وہ قربانی کی عبادت ہو یا قربانی کے علاوہ کوئی اور عبادت ہو، اگر کسی آدمی کے اندر عبادت میں اخلاص موجود نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو الٹا گناہ ملے گا۔ اور دیکھنے میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جن عبادتوں کا تعلق مال سے ہوتا ہے، یعنی جو عبادتیں ہم مال خرچ کر کے کرتے ہیں، ان عبادتوں میں دکھاوا یا عدم اخلاص آنے کا چانس زیادہ رہتا ہے۔ ان عبادتوں کے سلسلے میں لوگوں کے اندر دکھاوے کا جذبہ یا دنیا داری کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا قربانی یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہمیں اس بات پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیت خالص ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہماری قربانی کی تعریف کریں، ہماری مالداری کی تعریف کریں، ہماری سخاوت کی تعریف کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے تو ہماری اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سلسلے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب وہ قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو ان کا مطمع نظر یا پہلی چیز جس پر ان کی نظر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بکرا یا ہمارا جانور تگڑا ہونا چاہیے، بہت تندرست ہونا چاہیے اور قیمتی ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں یا ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر ہمارے پڑوسی کا بکرا 20,000 کا ہے تو ہمارا 30 ہونا چاہیے، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارا بکرا تندرست ہوگا تو لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ ہمارا بکرا 1 نمبر کا اس لیے ہونا چاہیے کہ تاکہ لوگ ہمارا نام لیں کہ بھائی فلاں آدمی نے تو اتنا تندرست اور اتنا قیمتی بکرا پیش کیا ہے قربانی کے اندر۔ اگر اس طرح کے جذبات ہمارے دل کے اندر ہیں قربانی کے سلسلے میں، تو ایسی صورت میں عین ممکن ہے
کہ یہ چیز اخلاص کے منافی ہو اور یہ چیز ریا کے اندر داخل ہو جائے. اور اگر کسی عبادت کے اندر ریا اور دکھاوا اگر یہ جذبہ داخل ہو جائے تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. عبادت کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تمام عبادتوں میں اخلاص شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت سے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں جس بات کا سب سے زیادہ خوف اور ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا. اور ریا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی عبادت کریں اور ہماری اس عبادت میں کوئی دنیاوی مقصد شامل ہو جائے تو اس کو ریا کہتے ہیں. ہمارا مقصد لوگوں کو دکھانا اور ان کی تعریفیں بٹورنا ہو، اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو یہ ریا ہے. اسی طرح سے قربانی کے اندر بہت سارے لوگ جب جانور خریدتے ہیں تو ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر میرا جانور موٹا تگڑا ہوگا تو مجھے گوشت زیادہ کھانے کو ملے گا. اگر کسی کا مقصد موٹا بکرا بڑا بکرا خریدنے سے کسی کا مقصد گوشت کھانا ہے، وہ محض اس لیے بڑا بکرا خرید رہا ہے، مہنگا بکرا خرید رہا ہے کہ وہ گوشت زیادہ کھانے کو پائے گا، تو گوشت کھانا تو دنیاوی مقصد ہے، تو گویا کہ یہ اخلاص کے منافی ہے. بھائی اگر آپ قیمتی اور بڑا بکرا خریدیں گے تو گوشت تو آٹومیٹک آپ کو ملے گا، گوشت آٹومیٹک ملے گا، اور جو اگر کوئی دیکھے گا تو آٹومیٹک تعریف کرے گا. لیکن اگر یہ جذبہ آپ کے اندر آ گیا تو آپ کی قربانی یا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے قربانی کے سلسلے میں. ان سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتا تھا، خود بھی کھاتا تھا دوسروں کو بھی کھلاتا تھا. آگے انہوں نے فرمایا ثم تباہ الناس، اس کے بعد ایسا زمانہ آیا کہ لوگ قربانی کے سلسلے میں فخر و مباحات میں مبتلا ہو گئے، فخر و مباحات کرنے لگے، دکھاوا کرنے لگے. فصارت کما ترا، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو. یعنی لوگ قربانی کے اندر بھی ایک سے زیادہ جانور اس لیے ذبح کرنے لگے کیونکہ ان کے اندر فخر و مباحات والی چیز آ گئی. تو یہ چیز بھی ہمارے زمانے میں بھی دیکھنے میں آتی ہے. بہت سارے لوگ 2 بکرا 3 بکرا 4 بکرا 5 بکرا ذبح کریں گے اور ان کا مقصد یہ ہوگا تاکہ لوگ دیکھیں اور ہماری تعریف کریں. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے تو ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف آپ کو اس کا گوشت حاصل ہوگا، جبکہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے. گوشت تو ایک طبعی چیز ہے، گوشت آٹومیٹک آپ کو ملنے والی ہے، اس کا گوشت اللہ رب العالمین کو مقصود نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت کو دیکھیے آپ، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ جو قربانی آپ کرتے ہیں اس کا گوشت اور خون یہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا ہے. اللہ کے پاس جو چیز جاتی ہے وہ ہے آپ کا تقوی، وہ ہے آپ کا اخلاص. تو اگر ایک آدمی کوئی چھوٹا سا بکرا کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص ہے، وہ عبادت کے جذبے سے، اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے، اطاعت کے جذبے سے کر رہا ہے، تو یہ بہتر ہے اس آدمی سے جو 150 بکرے ذبح کرے اور اس کے اندر اخلاص نہ پایا جائے. اور اس زمانے میں خاص طور سے سوشل میڈیا کے زمانے میں چیزوں کے اندر، عبادتوں کے اندر ریا کا پایا جانا یہ اور زیادہ آسان ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ اپنی ہر چیز کو سوشل میڈیا پر شیئر کریں گے. بھائی سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کا؟ بہت سارے لوگ بکرا لیں گے، بکرا تندرست ہے، خوبصورت ہے، اس کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں. آخر میں کس کو دکھانا اور کس کو بتانا مقصود ہے؟ عبادت تو آپ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، تو اگر لوگوں کو دکھانا آپ کا مقصود ہے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے. لہذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی ضائع ہو جائے، فقط ہم کو گوشت کھانے کو ملے۔ گوشت تو ہم پورے سال کھاتے ہیں، لہٰذا اس قربانی کو انتہائی خالص جذبے کے ساتھ، عبادت کے جذبے کے ساتھ ذبح کریں، اور کوشش کریں ہر اس چیز سے دور رہنے کی جو سبب بنے ہماری عبادت کے اندر ریاکاری آنے کا۔ یہ پہلا مسئلہ۔ ایک مسئلہ قربانی سے متعلق اور بھی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین مالی عبادتوں کے بارے میں فرماتا ہے، اگر آپ کسی مال کے ذریعے سے عبادت کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، کسی بھی بھلائی کے کام میں مال خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اللہ رب العالمین حرام مال کو خرچ کرنے سے منع فرما رہا ہے۔ آپ حرام مال اور خبیث مال خرچ کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب نہیں حاصل کر سکتے۔ جب آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کا مال خالص ہونا چاہیے اور حلال ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کا پیسہ بےایمانی کر کے آپ نے لے لیا ہے، کسی پر زیادتی کر کے ہڑپ لیا ہے، اور اسی رقم سے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ تو جب ہم قربانی کریں تو ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، ہم نے کسی کا مال ہڑپا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں۔ ہمارے سماج میں لوگوں کا میراث کھا جانے کا جو مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی بہن کا میراث مار لیا ہے، اسی مال سے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ کی قربانی قبول نہ ہو، کیونکہ آپ کا مال حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپسی معاملات میں کئی دفعہ ہم دوسرے کا مال بےایمانی کر لیتے ہیں اور اس بےایمانی کو چالاکی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر اس مال سے ہم نے عبادت کیا تو ہماری عبادت ضائع جائے گی، ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ قربانی جس مال سے کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا مال حلال ہے، کیا حلال طریقے سے آیا ہے، کیا کسی کا دل دکھا کر کے، کسی پر زیادتی کر کے تو آپ نے وہ مال نہیں کمایا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے، اور جس کا مال آپ نے ہڑپا ہے وہ مال پہلے واپس کیجئے، اس کے بعد آپ قربانی کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، اور اخلاص اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اس سے توفیق مانگیں گے، اور خود بھی اس کے لیے اسباب تلاش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے۔